کیا شکر فنا کے قریب ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے صحب کے مقابلے میں شکر فنا سے زیادہ قریب ہے تو یہ بات اور انجام یہ ہے۔ مغلوب الحال ہونے کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو محبت کے سمندر کے ایک قطرے کو پی کر مست ہو جاتا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب میں تحریر کیا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ساری دنیا کی محبت کے تمام دریا کے تمام معرفت کی شراب کو پی لیتا ہے اور پھر بھی اس کی تشنگی باقی رہتی ہے؟ یعنی بالکل الٹی کیفیت بیان کی۔ سید حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یحییٰ بن معاذ نے شکر کی بات کی ہے اور بایزید بستامی نے صحب، لیکن اصل حقیقت یہ ہے صاحب صحب وہ شخص ہوتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا، اور صاحب شکر وہ شخص ہوتا ہے جو مستی کے عالم میں دریا پی لیتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے شراب شکر کا آلہ ہے اور ایک جنس ہمیشہ اپنی جنس کی طرف ہی میلان رکھتی ہے، اور صحب کیونکہ اس کی ضد ہے یعنی ہوش کا شراب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق نعمت کو دیکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جو شخص نعمت عطا کرنے والی ذات کو دیکھتا ہے اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو پھر اپنے آپ سے دکھائی نہیں دیتا، یعنی جب وہ اس ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ذات حق کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کو اپنی ذات اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، اگرچہ وہ حالت شکر میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ شکر صحب کی کیفیت کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح صحب کی بھی دو اقسام ہیں، ایک صحب غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا صحب محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو صحب غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سب سے بڑا حجاب ہے، اور جو عام لوگوں میں جو صحب پایا جاتا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے، اور جو صحب محبت سے تعلق رکھتا ہے اصل میں وہی صحب کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ اپنی صحب اگرچہ شکر ہوتا ہے جو محبت سے ملا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ شکر ہوتے ہوئے بھی صحب ہوتا ہے، اور جب اصل مضبوط اور مستحکم ہو تو صحب شکر کی طرح ہو جاتا ہے اور شکر صحب کی مانند ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ بے اصل ہوں تو دونوں بے فائدہ ہیں۔ مختصر یہ کہ شکر اور صحب دونوں حق کے راستے پر چلنے والے افراد کے اور دوسرے کی ابتدا ہوتی ہیں، اور ابتدا اور انتہا کا یہ فرق تفرقہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا تصور تفرقہ پر مبنی ہوتا ہے وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ جمع اور تفرقہ ایک دوسرے کی نفی ہے۔ تو جب اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو دونوں کی غرض و غایت ایک ہی ہو جاتی ہیں۔